بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی فضیلت۔ استغفار کا ورد کرنے والے پر اللہ جل شانہ 11 انعامات فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ تو اس چوک پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل اور انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ ان میں سے 11 عام فضائل و انعامات یہ ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے، اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 12۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ رحمتوں والی بارشیں برسیں گی۔ فرمان الہی ہے، استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 12 اور سورہ ہود آیت نمبر 52۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ مال و دولت میں برکت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 12۔ فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ مستدرک الحاکم صفحہ نمبر 7758۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ اللہ تعالی نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بنین، یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ اس کی مزید تفصیل میں یہ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، استغفار کرتے رہو۔ چنانچہ اس دربان نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بسا اوقات دن میں 700 دفعہ استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ تفسیر نصفی سورہ ہود آیت نمبر 52۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ بستی پر آنے والے عذابات ٹل جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہو، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذابات ٹل جائیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33۔ آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ ہر غم سے نجات ملے گی۔ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے۔ نویں فضیلت یہ ہے کہ ہر مشکل و پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ جل شانہ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی۔ 11ویں فضیلت یہ ہے کہ بستی والوں کو رزق عطا ہوگا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ استغفار کی اہمیت اور ان مذکورہ فضائل کے پیش نظر تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے لیے ضرور نکالیں۔ کم از کم دن میں 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس دھیان کے ساتھ کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد مجھ پر لازم ہیں لیکن میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، آپ ہی مجھے گناہوں سے بچا لیجئے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔